جد بن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا یا رب العلی محمد بحق العلی محمد فاجل فرجا علی محمد صلوات بواز بلند تلاوت فرمائیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ وزوجات آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا والصلاة والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بواز بلند تلاوت فرمائی خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ چلے مولا بانی مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا ہے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے مرحوم احمد صاحب کے ریاض احمد صاحب کے مولا درجات مزید بلند فرمائے بہت بڑی دعا ہے جتنی تڑپ سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہیے گا میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تعجیل فرما بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے اجازت ہے سرکار جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں سلامت رہے سلامت رہے سلامت ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا
بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ آغاز مجلس ہے، سفر طویل ہے، بھائی جان کا حکم تھا، حکم کی تعمیل، حاضر خدمت ہو گیا۔ اللہ نے توجہ ہے، جتنے بیٹھے ہیں کافی، مجمع نہ دیکھنے کی تمنائیں باقی ہیں۔ میرا عقیدہ ہے میرے سامنے بندہ وہ بیٹھا ہو جس کے سینے میں علی ہو، وہ علی کو سوچتا نہ ہو، مانتا ہو۔ اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پہ رکھا۔ تھوڑے وقت میں مجلس میں مکمل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پہ رکھا، ہر امام کو فضل کی مسند پہ رکھا۔ عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بعد میں بڑھا سکوں، آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ ہم اپنے گھر میں ایک مزدور لگواتے ہیں، اس سے طے کرتے ہیں کہ شام کو 5 بجے تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا، اور اگزامپل مثال کے طور پہ اس سے طے کرتے ہیں جاگنا سکر کہ تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ 5 بجتے ہی ہم اس کے ہاتھ پہ 1000 روپیہ رکھتے ہیں۔ یہ جو 5 بجتے ہی اس کے ہاتھ پہ 1000 روپیہ رکھتے ہیں نا، یہ ہے عدل۔ خوش ہو کے 1500 رکھ دیتے ہیں، یہ ہے فضل۔ وقت نہیں ہے زیادہ مسالتوں، آگے بات بڑھاتے۔ جو بنتا ہو دینا بھائی علی احمد عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے۔ نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ، امام ہوتے ہیں فضل کی مسند پہ۔ کائنات کی رحمت ممبر پہ تشریف فرما تھی، توجہ، رسول خدا ممبر پہ تشریف فرما تھے۔ دروازے سے ایک بندہ داخل ہوا، اس نے صدا دے کے کہا، اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے۔ بڑی توجہ، بات وہ کر رہا ہوں جو ہم نے ماں کی گود سے سنی، لیکن محنت دکھے پھر بولنا۔ رسول ممبر پہ ہیں، اس نے صدا دے کے کہا، اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے۔ رسول بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ، رسول خدا نے ممبر پہ بیٹھ کے لو کو پڑھا۔ سرکار نے لو پڑھ کے کہا، تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ عدل کے دربار سے مایوس ہو کے باہر نکلا، گلی میں پہنچا، بچپن کے فضل سے ملاقات ہو۔ ہاں سلامت رہے، ہاں سلامت رہے، ہاں سلامت رہے۔ کیا کہنے، تھوڑی تھوڑی جلدی کرو، تھوڑی تھوڑی۔ عدل کے دربار سے باہر نکلا، گلی میں پہنچا، بچپن کے فضل سے ملاقات ہو گئی۔ فضل نے دیکھا عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص باہر آ رہا ہے۔ فضل نے اس کا ہاتھ پکڑا، عدل کے دربار میں واپس داخل ہوئے۔ عدل ممبر پہ تھے، عدل نے فضل کا چہرہ دیکھا، فضل کا چہرہ دیکھ کے عدل مسکرائے، مسکرا کے کہتے، بیٹا حسین آپ جانتے ہیں یہ کیا لینے آیا ہے؟ رسول خدا نے کہا، یہ کیا لینے آیا آپ جانتے ہیں؟ حسین فرماتے، نانا میں جانتا ہوں یہ کیا لینے آیا ہے۔ رسول خدا نے کہا، بیٹا حسین میں نے لو پڑھی ہے، وہاں نہیں لکھے۔ جب کہا نا وہاں نہیں لکھے، حسین نے کہا 1 2 3، تھوڑی چوپتی قسم، حسین نے کہا 4 5 6 7 کا حسین نے، رہب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، حسین بس۔ رسول خدا نے کہا، رہب اگر آج تو نے حسین کو نہ روکا ہوتا، محشر کے میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تیری نسل ایک طرف ہوتی۔ محشر کے میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تجھ اکیلی کی نسل ایک طرف۔ ایتھے تک تجھے سنے آئی، اب محنت دے کے پھر بول۔ بیٹے میرا نبی دے سکتا تھا سرکار، لیکن نبی بیٹھے تھے عدل کی مسند، حسین تھے فضل کی مسند۔ ایک اور لفظ کہنے لگا، رسول جانتے ہیں حسین کیا ہے، سرکار جانتے ہیں حسین کس اختیار کا مالک ہے، لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے۔
رسول خدا نے پوچھا بیٹا حسین میں نے لو پڑھی تھی وہاں نہیں لکھے تھے آپ نے کیسے دے دیے؟ حسین فرماتے نانا آپ تو جانتے ہیں میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد۔ عدل اور ہے فضل اور، بات پسند آئی ہے سرکار؟ دو باتیں اور کر لیں اس پہ، عدل اور ہے فضل اور۔ چوتھے بادشاہ ممبر پہ تھے، توجہ مکمل سرکار۔ دروازے پہ بندہ داخل ہوا، اس نے صدا دے کے کہا زہرا کا لال مجھے مال چاہیے، میں دیکھوں گا کتنی توجہ، مجھے دولت چاہیے۔ ویسے اس ذکر میں سانس لینا بھی عبادت ہے، جس ذکر میں سانس لینا عبادت ہو اس ذکر میں بولنا کتنی بڑی عبادت ہو۔ اور سرکار کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ توجہ مکمل کیجئے۔ اس نے صدا دے کے کہا مجھے مال چاہیے، مجھے بات پسند آ رہی، مجھے دولت چاہیے۔ اب سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے لو کو پڑھا، اس کھولوں گا بات کو تو مجھے گھنٹہ لگ جائے گا۔ اگر پہلا محمد ممبر پہ بیٹھ کے لو پڑھ سکتا ہے تو چوتھا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سارے ہی محمد ہیں، کلنا محمد کے صداق میں یہ سارے ہی محمد ہے۔ سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا میرے، توجہ مکمل سرکار، تیرے نصیب میں مال نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے، یہ جانے لگا دربار سے۔ بادشاہ کہتے ٹھہر، پھر ٹھہرا۔ مولا فرماتے پانی کا برتن اٹھا، توجہ، پانی کا برتن اٹھا میرے ہاتھوں کو دھلا۔ اس نے پانی کا برتن اٹھایا، سرکار کے قریب آیا، بادشاہ کے ہاتھ دھلانے شروع ہوا۔ جب ہاتھ دھلانے شروع ہوا نا، مولا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مولا کہتے میرا چہرہ نہ دیکھ، زمین پہ دیکھ۔ اس نے زمین پہ دیکھا، پانی نہیں ہیرے جواہرات گرے تھے، پانی نہیں ہیرے جواہرات گرے تھے، پانی نہیں ہیرے جواہرات گرے تھے۔ مولا فرماتے یہ سارے اٹھا کے لے جا، یہ سارے اٹھا کے لے جا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زہرا کا لال، ابھی آپ نے فرمایا ہے میرے نصیب میں مال نہیں ہے، ابھی آپ کہتے سارے لے جا۔ مولا کہتے جو بتایا تھا وہ عدل تھا، جو دے رہا ہوں یہ فضل۔ ہاں سلامت، ہاں سلامت۔ جو بتایا تھا وہ عدل تھا، جو میں دے رہا ہوں یہ فضل۔ عدل اور ہے، آگے غلط لیے سر، عدل اور ہے فضل اور۔ امیر المومنین ممبر پہ تشریف فرماتے، بڑی توجہ سرکار، جو ابھی تک نہیں بولا مولا اسے مصر میں تمار کی زبان عطا کر، میں دعا کردہ پہ اس واسطے۔ علی ممبر پہ ہیں، دروازے پہ بندہ کھڑا ہے، داخل نہیں ہوا، دربار میں کھڑا ہے۔ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہتا علی، یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ داخل نہیں ہوا، دروازے پہ کھڑا۔ علی جانتے تھے یہ کیا کر کے آیا ہے۔ ایک اور بات کھول دیتا ہوں، یہ علی کا شیعہ تھا۔ اگر علی کا شیعہ نہ ہوتا تو بادشاہ علی کے دربار میں یوں نہ آتا اور آ کے یہ نہ کہتا مجھے پاک کر دیجئے۔ علی جانتے تھے یہ کیا کر کے آئے، جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے۔ خرامہ خرامہ چلتے علی کے تخت کے سامنے آیا، علی کے قریب آ کے کہتا ہے یا علی مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا، مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا۔ شریعت محمدیہ کا مالک ممبر پہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، ذمہ داری سے ایک لفظ کہنے لگا، شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں، کیونکہ 7 جز ایسے ہیں جو بغیر عضو شرعی نماز میں سجدے میں زمین کو مس نہ ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔
ان میں ہاتھ بھی ہیں، اور شریعت محمدیہ کا مالک منبر پہ تھا۔ سرکار نے جلاد کو حکم دیا اس کی انگلیاں کاٹ دو، توجہ مکمل کیجیے گا، اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی، انگلیاں کٹ رہی تھی، علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، انگلیاں کٹ رہی تھی، علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ بندوں نے کہا تجھے درد نہیں ہو رہی، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا۔ آپ سلامت، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا۔ آئے ہائے، انگلیاں کٹ گئی، اٹھائی، چومی، آنکھوں کو لگائی، کٹا ہوا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا یا علی واہ یا علی، کٹا ہوا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا یا علی آپ کا شکریہ۔ کیڑا بندہ ہے جڑا جملہ وصول کر سکتا؟ کٹا ہوا ہاتھ بھائی علی احمد ماتھے پہ رکھا اور علی سے کہتے آپ کا شکریہ۔ بندے کہتے تو شکریہ کس بات کا ادا کر رہے؟ تیری انگلیاں کٹ گئی۔ اس نے کہا علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا دیا۔ آپ سلامت، علی نے یہاں سزا دے کر وہاں کی شرمندگی سے بچا دی۔ انگلیاں کٹی ہوئی تھی، علی نے کہا سلمان اسے واپس بولا۔ ہائے ہائے، عباس سمیٹ دی ساری، سلمان اسے واپس بولا، یہ واپس۔ علی نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی، اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا، واہ یا علی واہ یا علی، جنہیں اچھی نہیں لگتی علی کی باتیں، مجھے ان کے چہرے پہ کان اچھے نہیں لگتے۔ ڈھیر ساری باتیں ایسی ہیں جہاں مجمع ڈال لی جاتی، مجھے پتہ ہے کیسی لی جاتی، اجے بھی نہیں آنا کنج ڈال لینی، لیکن میں کچھ پیغام کچھ بات پہنچا کے ممبر چھوڑنا چاہ رہا ہوں اپنے وقت کے اندر۔ کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی، دیوانہ توجہ کیجیے گا۔ اوپر علی نے ید اللہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ کا پھرنا تھا، انگلیاں واپس جڑ گئی، دونوں ہاتھ علی کے سامنے جوڑ کے کہتا یا علی جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں؟ جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں؟ علی فرماتے جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو دی ہے یہ فضل ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت۔ دوسری کتاب تاریخ الخلفاء، لکھنے والا جلال الدین السیوطی۔ کتاب ہماری نہیں، برادران اہل سنت کی معتبر کتاب، جس کا میں نے حوالہ ممبر پر دیا 2 کیمروں کی موجودگی میں۔ الفروق میں شبلی نمانی کہتے ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس نے مستورات کو دیکھا غلیظ نگاہ سے، پلیت نگاہ سے۔ علی مولا نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، چہرے پر تھپڑ کھا کے خلیفہ وقت کے دربار میں آ گیا۔ خلیفہ وقت ممبر پہ تھے، انہوں نے لہو لہان بندہ دیکھا، کیا بنا، وٹ ہیپن، کہ بنی؟ اس نے کہا سرکار میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس کے چہرے میں یہ بات تھی ابھی علی کے خلاف ایک تاریخ اٹھ جائے گی کہ علی دوران عبادت لوگوں پہ ظلم کرتا، بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں جو بول نہیں سکتا۔ خدا قسم اس نے کہا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ شبلی نمانی کتاب الفروق کہتا ہے اس نے کہا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ شبلی نمانی کتاب الفروق میں کہتا ہے خلیفہ وقت ممبر سے اترے، انہوں نے زور سے دوسری گال پہ تھپڑ مارا، جیسے اس کی دوسری گال پہ تھپڑ بجا، یہ دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہنے سرکار میں آپ کو شکایت کرنے آیا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، آپ نے یہاں کو مار دیا۔ خلیفہ وقت کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ علی نے ید اللہ، علی نے ید اللہ ہاتھ پھیرا، انگلیاں جڑ گئی۔ علی فرماتے جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو دی ہے یہ فضل۔ امیر المومنین ممبر پہ ساری بات سمیٹ دے سکا۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ جو وجہ ہی نہیں بولیا سیٹ ہلا لے، بندے 2.5 کلو کا سر لاتے ہیں، پائیا کی زبان نہیں ہلاتے۔ توجہ مکمل سے، اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے، فضل نہیں عدل۔ اس سے زیادہ خاموشی وہاں ہوگی۔
علی کا ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اتنا بھولا ہے یہ، دیوانہ جملہ سن، اتنا بھولا ہے یہ، اٹھ کے کھڑا ہوا کہتا ہے یا علی، اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا؟ علی فرماتا ہے شک ہے، اس نے کہا نہیں شک تو نہیں سرکار، لیکن اللہ عدل کرے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ جو بندے سوچی بیٹھ گئے ہمارا کیا ہوگا؟ علی فرماتے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا بھولا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا علی، آپ ہی نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا، اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ترازو کے آگے ہوں گے، کہ آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے، کہ آپ ترازو کے دائیں ہوں گے، کہ آپ ترازو کے بائیں ہوں گے؟ امیر فرماتے ہیں دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہائے ہائے، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، انا صاحب المیزان، وہ ترازو مجھ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے ہاتھوں کو پھر جوڑ لیا، کہتا یا علی آپ کے ہاتھ میں ترازو، آپ تو کریں گے عدل، ہمارا کیا ہوگا؟ جملہ سننا، سرکار پھر ترازو کیوں لگوانا ہے؟ پھر ترازو کیوں لگوانا ہے؟ امیر فرماتے جو ترازو لگواؤں گا وہ، امیر فرماتے جو ترازو لگواؤں گا وہ عدل ہے، جو میں بھیجوں گا یہ فضل ہے۔ جنگلوں میں رل گئی یہ فضل والی بیوی، فقط تکمیل عبادت کی خاطر، فقط تکمیل عبادت کی۔ بہت مارا ہے امت نے علی کی بیٹی کو، تمہارے نعرے سننے نہیں ہوا تھے، تمہاری ہائے سننے آتے۔ جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے پھپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہے؟ قریب ہو کے بیٹھا کرو مسائل میں، اپنی مرضی سے ہر بندہ بیٹھا ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا آگے پیچھے، لیکن یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ نہ ہو تمہارے کاندھے کے ساتھ سجاد خون ہو جائے۔ جہاں سے سید زیادہ مسائل چھوڑ کے گیا، میں وہاں سے ایک سطر پڑھ کے میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں۔ 72 بازاروں سے گزارا گیا علی کی بیٹی کو، بڑا امیر بندہ ہے، میں سیدہ میں سخت روایت پڑھنے قابل نہیں ہوں، 72 بازار علی کی بیٹی، یہ وہی بیوی ہے جس کے قد سے اس کے سکے بھائی واقف نہیں تھے۔ ایک اور جملہ بڑھا کے کہتا ہوں، مسلمانوں نے ان ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جنہوں نے سوائے قرآن کے اٹھایا کچھ نہیں تھا۔ اتنی ہائی کرنا کے ساتھ والا مومن گواہ بنے، میں ایک ہی سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ 72 بازار علی کی بیٹیاں، اس ملعون کے دربار کو مین رستہ ایک جاتا ہے، مولا تجھے شام لے جا، پھر مجھ سے سوال کرو سید بیویوں کو مختلف بازاروں سے کیوں گزارا گیا؟ اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو جو جملہ سن کے ہائے بھی نہ کرے۔ یزید ملعون نے شام کی فحاشہ عورتوں کو خط لکھا، باہر آؤ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ شام کی فحاشہ عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر آئی، انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا، یزید کو خط لکھ کے کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ بازار کا ماحول ہمارے قابل نہیں ہے، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی کسی گلی سے گزرتی، کبھی کسی گلی سے گزرتی۔ تم نے یہی سنا انہوں نے پتھر مارے، قرآن ہے میرے سر پہ رکھو،
انہوں نے پتھر ہی نہیں مارے، انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھینکا، انہوں نے پانی گرم کر کے پھینکا۔ 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے گھر سے شام آیا، اس نے شام کی دیواروں پہ لہو دیکھا، یہ دکاندار کے پاس گیا، جا کے کہتا تجھے شرم نہیں آتی ذی الحج کے مہینے میں قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ کہتا وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ شام کی دیواروں پہ لہو کیسا ہے؟ اس دکاندار نے دکان چھوڑی، اس تاجر کے سامنے آیا، تاجر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا استقبول 6 مہینے پہلے یہاں سے کچھ بیویاں گزری ہیں، ان بغیر عورتوں نے اتنے پتھر مارے، یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون سے رنگین، یہ شام کے لوگ کہتے تھے، اور جس نے علی سے بدلے